السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی دعا تہجد کی نماز کی برکت سے قبول ہوئی، تہجد کی دعا کی برکت سے قبول ہوئی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم میری پیاری آپی، میرا نام شاہتاج ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی آپ کے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنی زندگی کو لے کر۔ میں نے کافی کچھ پڑھا، کافی وظیفے کیے، مگر میرا جو مسئلہ تھا نا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی دوران میری ایک فرینڈ نے مجھے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا اور وہاں سے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ تو آپ نے مجھے تہجد کی نماز کا کہا، تو آپ کے کہنے کے بعد میں نے تہجد کی نماز شروع کی۔ میں صرف تہجد کی نماز پڑھتی اور جو باقی ہماری فرض نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت، وہ میں نمازیں پڑھتی، اور جو بھی عبادات ہیں نفلی عبادات میں وہ بھی کرتی، جتنا مجھے ٹائم ملتا، جو میری استطاعت ہوتی میں ساری عبادات کرتی۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے صلاۃ الحاجات کا، آپ نے مجھے کہا کہ جتنا ہو سکے صلاۃ الحاجات یا توبہ و استغفار والی نماز ادا کریں، اور پھر میں نے وہ بھی شروع کی۔ جس طرح آپ نے مجھے بتایا اسی طرح میں نے توبہ و استغفار کی نماز بھی پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھی، اور ساتھ ساتھ 5 وقتی نماز بھی میری چلتی رہی۔ تو آپ ہی تھا کچھ ایسے کہ جس سے میں محبت کرتی تھی نا، ان سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ انسان بھی مان چکے تھے اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے فیملی والے بالکل راضی نہیں تھے مجھے لے کر، میری فیملی کو لے کر۔ تو میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی فیملی والے جو ہے نا، وہ اس لڑکی کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ان کو کوئی اور لڑکی مل گئی، کوئی دوسری لڑکی مل گئی، اور اس لڑکی کا جو دل تھا نا وہ بھی اس لڑکی پر آ گیا، اور اس طرح سے اس لڑکی نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ میں تو ان کو پسند کرتی تھی اور میں تو انہی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اسی دوران سسٹر میں نے تہجد کے بارے میں سنا، تہجد کے بارے میں پڑھا، اور آپ نے بھی مجھے تہجد کی ہی تلقین کی، اور باقی جو عبادات آپ نے مجھے پڑھائی سکھائی وہ سب میں نے پڑھی۔ میں سب کچھ پڑھتی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی۔ سسٹر اس طرح کرتے کرتے نا 2 مہینے گزر گئے، اور اس لڑکے سے میرا بالکل کانٹیکٹ نہیں تھا۔ بس مجھے امید تھی کہ وہ لڑکا مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا اور وہ مجھ سے شادی کے بارے میں بات ضرور کرے گا۔ اس طرح نا میری ایک دوست نے بتایا کہ اس لڑکی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اگلے مہینے اس لڑکی کی منگنی تھی۔ خیر سسٹر، جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں نے اور بھی لگن کے ساتھ تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، عبادات کی، نفلی عبادات کی، اور میں خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی۔ ظاہر ہے سسٹر، مجھے یہ سب بہت تکلیف دہ لگا، اور مجھے کافی تکلیف ہوئی کہ جس لڑکی کو میں اتنا پسند کرتی تھی وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ بس پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتی رہی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی معجزہ کر دیا۔ اب وہ معجزہ کس صورت میں ہوا کہ وہ لڑکی اس لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی جو اس کی منگیتر تھی، وہ اسے بہت اگنور کرتی تھی، اس سے بات چیت کرنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ یعنی ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی، پھر بھی وہ دونوں منگیتر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات نا اس لڑکی کو بہت کھٹکتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے اس لڑکی کو کال کیا اور اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے فیانسی ہیں۔ تو اس لڑکی نے وجہ یہ بتائی کہ معاف کیجیے گا، میرے گھر والوں نے زور زبردستی سے میری آپ سے منگنی کروائی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں دلی طور پر آپ سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں کہ جس سے میں شادی کے بعد وہ محبت نہ دے سکوں کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ میں آپ کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آپ مجھے معاف کیجیے گا اور آپ کچھ ایسا کیجیے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ میں نے تو اپنے گھر والوں سے بہت کہا ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مگر میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ مگر مجھے صرف آپ سے امید ہے کہ آپ میری اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ آپ پلیز اپنی طرف سے منع کر دیں کہ آپ کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں، تاکہ آپ سے میرا رشتہ ختم ہو اور میری شادی وہاں ہو جس کو میں پسند کرتی ہوں۔ بس سسٹر، پھر اس لڑکے کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے کہیں نہ کہیں یہ سوچا کہ یہ تو صحیح بات ہے کہ اس نے بھی ایک لڑکی کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا،
کیونکہ اس نے مجھے پہلے آسرا دیا تھا شادی کا، اور جب میں اس سے شادی کے لیے مان گئی تھی تو اس نے میرے سارے خواب توڑ دیے اور اس نے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ منگنی کر لی۔ تو بس سسٹر، اسی بات کا اس لڑکے کو بہت افسوس ہوا اور پھر اس نے یہ والی منگنی ختم کرائی، اور ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور میں اسی دوران اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، تو اسی ٹائم پہ میرے فون نے رنگ کیا، تو میں نے دیکھا کہ کسی کا میسج آیا ہے۔ جب میں نے میسج اوپن کیا تو وہ اس لڑکے کا میسج تھا، اور اس لڑکے نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی غلط کر لیا۔ تو اس طرح سے اس کے ساتھ مکافات عمل دہرایا گیا، اور تب اسے میرے اس درد کا احساس ہوا کہ بیچ راستے میں چھوڑنا کیا ہوتا ہے، یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ تو بس اس کے بعد سسٹر، اس لڑکے نے میرے گھر پہ رشتہ بھیجا، اس کے گھر والے بھی مان گئے اور میرے گھر والے تو راضی ہی تھے۔ تو الحمدللہ اب دسمبر میں ہم دونوں کی شادی ہے۔ تو پلیز میری پیاری سسٹر، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے لیے دعا کریں پلیز، کہ جو آپ کی ویڈیو دیکھیں تو آپ اپنی ویڈیو میں یہ دعا کریں کہ وہ لوگ آپ کی دعا کے بعد آمین کہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اور سسٹر، یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا صلہ ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کا صبر انتظار ضائع نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دعا سے نواز دیا، قبولیت سے نواز دیا، مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی دعا کر رہے ہیں اور صبر کے ساتھ انتظار کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کبھی نہ کبھی قبولیت سے ضرور بخشے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹوٹے دل کی دعا کو قبول کرے، آمین۔ بہت اچھے میری پیاری بہن، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جو چاہا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی شاد و آباد رکھے، میری دل سے دعا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے، تو آپ اپنی وہ اسٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں، مگر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس نمبر کو آپ لوگ صرف اور صرف اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے یوز کریں۔ جزاک اللہ۔ سورۃ الضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کا اختتام صبح پر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کتنی ہی طویل یا اندھیری کیوں نہ ہو۔ اور ان طویل اور اندھیری راتوں میں ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، وہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اندھیری اداسی راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تو اللہ کے لیے آپ کچھ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا وہ کس کس طرح سے آپ کی جھولیاں بھرتا ہے۔ انسان کو کامیابی اور ناکامی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ اللہ پہ توکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنی محنت پہ بھروسہ کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر کامیابی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا ہے اور اللہ نے آپ کے کام میں برکت دے کر آپ کو نوازا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ناکامی ملے تو یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہ اس سے یقیناً آپ کو کچھ سکھا رہا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اس سے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ دل اداس ہے، بے چینی رہتی ہے۔ جب ہمارے دل انا سے بھرے پڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات کیوں کر محسوس ہوگی ہمیں؟ وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے نا، لیکن صرف اس دل میں جو ہر دنیاوی لذت سے پاک ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو
اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس تو اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی مل جانا ہے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں رہا، ہزار شکوے لاکھوں گلے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مایوس ہو گئے ہو، چلے پھر وضو کیجئے، قرآن پاک کھولیے، ایک بار اللہ کی سن لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فرق فقط اتنا ہے کہ ہم اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں، لٹ کر جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے، ہم دنیا کے سیراب سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تم پاک ہو یا ناپاک ہو، خاک ہو یا راکھ ہو، اپنے پاک، خاک، راکھ، ناپاک ہونے کے حجاب میں نہ آنا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ سو جہاں ہو، جیسے ہو، دھتکارے گئے ہو، اپنائے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کا محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی پر اور دوڑ کر تمہیں گلے لگائے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی، اور وہ ایک تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا لے گا، اپنا بنا لے گا، تھام لے گا۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح اس اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح، ایک بار ہی صحیح رجوع کرو اس سے۔